بیوی کو طلاق دے گا؟ طلاق دینا جائز ہے، جائز ہے، مگر انتہائی مجبوری کے عالم میں جائز ہے، جب نباہ کی کوئی صورت نہ رہے، ساتھ میں رہنے کی کوئی صورت نہ رہے، تو بالکل آخری فارمولہ ہے، یہ آخری سٹیج ہے کہ تب آپ عورت کو طلاق دیجئے، اور طلاق بھی ایسی دیجئے کہ اگر آئندہ پھر مصالحت کی کوئی صورت نکل آئے تو وہ مصالحت کی صورت ٹیڑھی ویڑھی نہ ہو بلکہ سیدھی ہو، یعنی حلالے کی نوبت نہ آئے۔ آپ ایک طلاق دے کر کے بھی بیوی کو اپنے نکاح سے خارج کر سکتے ہیں، دو طلاقیں دے کر کے بھی خارج کر سکتے ہیں، عدت گزر جائے گی، عورت آپ کے نکاح سے نکل جائے گی۔ اب آپ بھی آزاد ہیں، آپ تو پہلے سے بھی آزاد ہیں، 4 سیٹیں ہیں آپ کے پاس۔ کئی سیٹیں ہیں؟ 4 سیٹیں، 4 سیٹہ گاڑی ہے ہر مسلمان مرد کئی سیٹہ گاڑی ہے؟ 4 سیٹہ گاڑی۔ ہاں، جس نے ایک شادی کی ہے اس کی 1 سیٹ پر ہوئی ہے، 3 سیٹیں ابھی اس کی برقرار ہیں، تو آپ 4 سیٹہ ہیں۔ ایک بیوی کے ہوتے ہوئے بھی آپ کی 3 سیٹیں خالی ہیں، دوسری سواریاں بٹھا لیجیے آپ اس پر، اگر اللہ نے آپ کو وسعت دی ہے، مگر طلاق مت دیجیے، اور اگر دینا ہی پڑ جائے تو 1 طلاق دیجیے، تاکہ اگر آئندہ کبھی مصالحت کی صورت پیدا ہو تو ٹیڑھا ویڑا راستہ یعنی حلالے کا راستہ، بائی پاس والا راستہ اختیار نہ کرنا پڑے۔ 1 طلاق دیجیے، 2 طلاق دیجیے، اور کوشش یہی کیجئے کہ آپ طلاق نہ دیں، اس لیے کہ اگر بد اخلاق بیوی آپ کو مل رہی ہے تو وہ بد اخلاق بیوی دنیا میں تو آپ کے لیے باعث رحمت ہو سکتی ہے، مگر آخرت میں وہ بھی آپ کے لیے باعث رحمت ہوگی، اس لیے کہ وہ جتنا آپ کو ستائے گی، جتنا آپ کو تنگ کرے گی، اتنے ہی آپ کے گناہ مٹیں گے۔ بولو، گناہ مٹیں گے آپ کے۔ کتنے بزرگ ایسے گزرے ہیں، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جلال آپ نے سنا ہے، شیطان بھی راستہ بدل دیا کرتا تھا، مگر حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی کے بارے میں آیا ہے کہ انتہائی بد اخلاق اور سخت مزاج قسم کی عورت تھی، اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تنگ کیا کرتی تھی، مگر عمر فاروق نے جن کے جلال کی وجہ سے شیطان اپنا راستہ چینج کر دیا کرتا تھا، راستہ بدل دیا کرتا تھا، حضرت عمر فاروق نے زندگی بھر اس عورت کو نبھایا۔ تو کیا ہم اور آپ نہیں نبھا سکتے؟ اگر زیادہ پریشان ہو گئے اپنی بیوی سے تو بتا دیا میں نے آپ کو، 3 سیٹیں آپ کی اب بھی خالی ہیں۔ اور یہ مسلمانوں کے اندر میں بتاؤں آپ کو، یہ بہت بڑا مرض پیدا ہو گیا ہے کہ ایک ہی شادی کرنا ہے۔ ارے کاہے ایک شادی کرنا ہے؟ اپنے بزرگوں کی سیرت پڑھیے، حضور غوث پاک کو دیکھیے، ایک شادی کی تھی حضور غوث پاک نے، حضرت ابوبکر صدیق نے ایک کی تھی، حضرت عمر فاروق نے ایک کی تھی، صحابہ کی زندگی پڑھو، اولیاء کرام کی زندگی پڑھو، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ ہم اور آپ عبادت کر سکتے ہیں؟ رات رات بھر عبادت کرتے تھے، مگر آپ نے ایک نہیں 1 سے زیادہ شادیاں کی ہیں۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے نکاح، آپ نے تو سینکڑوں نکاح کیے، کتنے؟ ایک وقت میں 4 سے زیادہ نہیں رکھ سکتا آدمی مسلمان، ایک وقت میں 4 ہی رکھی ہیں حضرت امام حسن نے، مگر نکاح اپنے سینکڑوں فرمائے ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کی سرزمین پر اسلام کا دفاع کرنے کے لیے پہنچے، مگر کیا ایک ہی شادی کی تھی آپ نے؟ آپ کی بھی 1 سے زیادہ بیویاں تھیں۔ یہ انگریزوں کی چال ہے۔ کس کی چال ہے بولو؟ انگریزوں کی چال ہے، یہ مشرکین کی چال ہے۔ انگریزوں نے اور مشرکین نے کثرت ازدواج کو اس انداز میں پیش کیا دنیا والوں کے سامنے کہ دنیا والے 1 سے زیادہ شادی کرنے کو عیب سمجھنے لگے، ورنہ حقیقت میں یہ عیب نہیں ہے، بلکہ بزرگوں کے اقوال پڑھیے تو بزرگوں کے اقوال سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو آدمی صرف 1 شادی کرتا ہے وہ ان کے معیار کے مطابق عقل مند کہلانے کا حقدار ہی نہیں، ان کے معیار کے مطابق۔ بہرحال میں آپ سے یہ نہیں کہتا کہ آپ جا کر کے 4 شادیاں فوراً کر لیں، ورنہ عورتیں مجھے گالی دینے لگیں گے کہ یہ کون سا مولوی آیا تھا، یہ ہماری سوت نے گھر کے اندر بھیج گیا۔ ہاں، میرے کہنے کا وہ مقصد نہیں ہے۔ ہاں، اگر اللہ نے وسعت دی آپ کر سکتے ہیں، آپ بلا روک ٹوک کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اور ابھی حیرت کی بات آپ کو سناؤں، بات آ گئی ہے تو بتا رہا ہوں، ابھی تھوڑے دنوں پہلے ملک عرب کے اندر عرب کی عورتوں نے احتجاج کیا، احتجاج جلوس نکالا انہوں نے، اور احتجاج کس بات پر کیا؟ انہوں نے بینر لکھا تھا، اس بینر پر عربی کا ایک جملہ لکھا ہوا تھا، اس جملے کا مطلب یہ تھا کہ اگر مرد ہو تو 1 سے زیادہ شادی کرو۔ دیکھ رہے ہیں آپ، عرب کی عورتیں احتجاج کر رہی ہیں اس بات پر کہ 1 سے زیادہ شادیاں کیجیے۔
اگر مرد ہو تو ایک سے زیادہ شادی کرو. ہمارے یہاں یہ انگریزوں نے اور مشرکین نے سازش کی ہے اسلام کے خلاف, سازش کی ہے مسلمانوں کے خلاف. ایسے ہی کثرت اولاد کو دیکھ لیجئے. ہم اپنے بچپن میں دیکھتے تھے کہ کسی کے 10 بچے ہیں, کسی کے 12 بچے ہیں, کسی کے 15 بچے ہیں, مگر انہوں نے بھی ہم دو ہمارے دو, ہم دو ہمارے دو, کثرت اولاد کو ایسا پیش کیا کہ لگنے لگا یہ تو بہت بڑا عیب ہے. 4 بچے کسی کو گھرے, 4 6 بجے, ارے آدھا درجن تمہارے بچے ہو گئے. اتنا مایوب بنا دیا, اتنا مایوب بنا. پہلے کثرت اولاد پر آدمی فخر کرتا تھا, الحمدللہ میرے 10 بچے ہیں, فخر سے کہتا تھا الحمدللہ میرے 10 لڑکے ہیں, میرے 8 لڑکے ہیں, میرے 12 لڑکے ہیں. خیر بات بہت دور چلی گئی. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہر وقت یہ ذہن میں رکھیے, النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم, نبی مسلمانوں کے ان کی جان سے بھی زیادہ قریب ہیں. اس لیے اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم, اے ساری دنیا کے لوگوں تم سب کے پاس آ گئے. مگر حضرات اب آخر میں چلتے چلتے ایک بات میں آپ سے عرض کرنا چاہوں گا.